اللہ اکبر۔ ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیں، آواز نہیں پہنچ سکی۔ ربنا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور بنا دے ہم دونوں کو فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتم مسلمۃ لک، ایک امت جو فرما بردار ہو تیری، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دکھا ہم کو ہمارے احکام، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر رجوع فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی ہے رجوع فرمانے والا مہربان۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ، اور بھیج ان میں رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمت، اور دانائی کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ محترم سامعین، کل جو آیات تلاوت ہوئیں ان میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ اللہ جل شانہ کے حکم سے انہوں نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر لی تو پھر انہوں نے اللہ تعالی سے دعائیں کی۔ ہمیں بھی سبق ملا، جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، دعا اٹھائیں اور اس عمل کی قبولیت اللہ تعالی سے مانگیں۔ دونوں باپ بیٹا نے اللہ تعالی سے جو پہلی دعا کی وہ دعا یہی تھی کہ اے اللہ، ہم نے آپ کے حکم سے ایک عمل کر لیا، آپ ہم سے قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد مزید اور کچھ دعائیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں جن کا تذکرہ آج کے سبق میں ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، کہ اے اللہ ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا کتنے عظیم لوگ تھے، اللہ کے بہت پیارے تھے، اللہ کے بہت قریب تھے، پھر بھی اللہ تعالی سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں مزید اپنا فرما بردار بنا دے۔ تو انسان کو چاہیے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار نہ سمجھے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، اللہ تعالیٰ کا مزید قرب مانگتا رہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمۃ لک، ایسی جماعت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو۔ دیکھیے اس دعا میں مسلمینی، مسلمۃ لک، یہ الفاظ آئے ہیں، یہ اسلام یعنی مسلمان سے یہ ماخوذ ہیں۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے سپرد کر دینا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح کا مسلمان بنا دے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے سپرد کر دیں، اپنی خواہشات کو دبانے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ اسی سے ہمارا نام مسلمان ہے کہ ہماری اولاد میں سے ایک امت پیدا فرما مسلمۃ لک۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے ہوا سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو ہمارا جو نام مسلمان لیا جاتا ہے یہ نام رکھنے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ہم سب ملت ابراہیم پر ہیں۔ ملت ابراہیم کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے بھائیو؟ ملت ابراہیم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سب کو چھوڑ دینا گوارا، والدین کو چھوڑ دینا گوارا، برادری کو چھوڑ دینا آسان، حتیٰ کہ وطن تک کو خیر بات کہہ دینا آسان، لیکن اللہ جل شانہ کو چھوڑ دینا وہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ملت ابراہیم ہے۔ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں سے بہت سارے انبیاء پیدا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور دعا کی اللہ پاک سے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اے اللہ ہم کو ہمارے احکام دکھائیے۔ مناسک
یہ حج کے جو احکامات ہیں ان کو مناسک کہا جاتا ہے، اور جو جگہیں ہیں جیسے عرفات ہے، مینا ہے، ان جگہوں کو بھی مناسک کہا جاتا ہے۔ گویا انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں حج کے مقامات بھی دکھلائیے اور حج کے احکامات بھی بتلائیے کہ کہاں حج ہوگا، کس کس جگہ پر جانا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حج کے احکامات سکھائے۔ تو یہاں سے وہی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہاں سے حج کے متعلق اللہ سے مانگا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں مناسک حج کی تعلیم کیجیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر رجوع فرمائیے، ہمارے اوپر مہربانی فرمائیے، کرم فرمائیے، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی رجوع فرمانے والے ہیں، مہربان ہیں۔ تواب توبہ سے رجوع کرنا، بھائی جس طرح ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم توبہ کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگ کر رجوع کر لیتے ہیں تو نیکی کی طرف لوٹ آتے ہیں، رجوع کر آتے ہیں نیکی کی طرف۔ اسی طرح اللہ جل شانہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر ناراض ہوتے ہیں، پھر جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ ہماری طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ تواب وہی رجوع کرنے والے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والے۔ اس کے بعد ایک بہت قیمتی دعا مانگ لی بھائی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کو لوٹ لیا بھائی۔ دیکھیں اس کارخانہ کائنات میں اللہ جل شانہ کا جو کارخانہ ہے، اللہ جل شانہ کہ ہاں جتنی دولت ہے ان سب میں سب سے بڑھ کر دولت، سب سے بڑا انعام وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا گھر جب بنا لیا تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اب اس میں ایسا امام بھیج دیجئے، ایسا معلم بھیج دیجئے جو آپ کے اس گھر کو کیا کرے، آباد کرے۔ اور ساتھ میں ایک دعا یہ بھی کی، یا اللہ میری ہی نسل سے، میری ہی اولاد سے اور میرے ہی خاندان کی طرف وہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی آپ کی قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی اس میں ایسا رسول مانگا اور ساتھ میں صفات بھی مانگی، رسول کی صفات بھی ساتھ میں عرض کر دی کہ یا اللہ رسول ان میں کیسا ہونا چاہیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیج دیجئے فیہم ان لوگوں میں، یعنی میرے خاندان کے جو لوگ ہوں گے نسل در نسل، پھر اور لوگ بھی، رسولا منہم انہی میں سے، یعنی کوئی باہر نہ آئے، انہی میں سے ہو، میرے خاندان میں سے ہو یا مستقبل میں جو لوگ ہوں گے انہی میں سے، اور تاکہ وہ نبی ان کو، یعنی غیر آدمی جو آئے، غیر آدمی کو دیکھا بھالا نہیں ہوتا، اس نبی کو انہوں نے دیکھا ہوا ہوگا، زبان بھی ایک ہوگی، اس کی جوانی، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب ان کے سامنے ہوگا، تو انہی میں سے بھیج دیجئے۔ کیا کرے آ کے نبی، یتلو علیہم آیاتک، 4 فرائض بتائے بھائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہی 4 فرائض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرائض کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ سب سے پہلا یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ آپ کی آیات ان لوگوں کو پڑھ کر سنائے، تلاوت کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کو قرآن مجید سنایا، قرآن مجید کے الفاظ سنائے۔ بھائی یہ قرآن مجید اتنا قیمتی ہے، اس کے الفاظ اور اس کے معانی، ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، یہ بھی اتنے قیمتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ترجمہ نہ بھی جانتا ہو، محض
قرآن مجید کی تلاوت کرے تو یہ تلاوت بھی بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا الف لام میم، اس پر 30 نیکیاں ملنے والی ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں بھائی۔ تو یہ پورا قرآن جو الفاظ قرآن ہے وہ بھی، اور آیات قرآنی کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے، ان دونوں کو ملائیں گے تو قرآن مجید مکمل ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیات کی تلاوت بھی کر کے سنائی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور دوسرا کام کتاب کی تعلیم۔ دیکھیں بھائی، کتاب تو یہی قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ، آیات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنا دی۔ وہ پچھلی بات یہی تھی، آیاتک یتلو علیہم آیاتک۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کتاب پڑھائیں، ان کو تعلیم دیں کتاب کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عربی لوگ تو تھے نا، عربی لوگوں کو آیات سن کر بات سمجھ لینی چاہیے، لیکن نہیں، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ضرورت تھی۔ بعض اوقات عربی عبارات بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو وضاحت کر کے قرآن مجید کی آیات کی وضاحت کر کے سمجھاتے تھے۔ اس کو تفسیر القرآن بالحدیث کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر، یہاں الکتاب سے مراد یہی بات ہے، یعنی قرآن کی تفسیر اور ترجمہ یہ سیکھنا امت کے لیے ضروری ہے بھائی۔ آج تو ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر رحمت فرمائی، آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کے قریب لے آئے ہیں، ورنہ آج لاکھوں میں چاندی لوگ ہیں جو قرآن کی طرف متوجہ ہیں۔ ورنہ ایک زمانہ ایسا گزر چکا، آج سے تقریباً 150-200 سال اگر پیچھے چلے جائیں تو عام جو کسان ہوتا تھا نا مسلمان، اس کو قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ یاد ہوتا تھا، اور فقہ کی ابتدائی کتابیں ادھوری اور کنز ان کو زبانی یاد ہوتی تھی۔ تو آپ اس زمانے کے اہل علم کا اندازہ لگائیں کہ ان کے علم کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو جب سے اخبث انگریز آیا ہے اور اس نے قرآن اور حدیث کی تعلیم کو ثانوی حیثیت دی اور اعلیٰ تعلیم اپنی اسی ABC کو قرار دیا، مسلمان بھی اسی طرف لپک گئے۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، انگریز کامیاب ہو گیا، وہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ کر لیا ہے اس نے۔ آج امت مسلمہ قرآن سے دور جا چکی ہے، اور جب بھی ہم کامیاب ہوں گے قرآن کے ساتھ دوستی کے نتیجے میں ہوں گے۔ ہمارا ادارہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے کوشاں رہتا ہے کہ آپ کو قرآن اور قرآنی علوم سے مستفید ہونے کا موقع دیا جائے۔ تو یہ دوسری ذمہ داری ہے بھائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ ساتھ میں تیسری الحکمہ، حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ جس طرح بھائی ہمارے لیے قرآن حجت ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث بھی حجت ہیں۔ آپ کا سنت طریقہ ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن اور حدیث ان دونوں کو ملائیں گے اور پھر ہمارے لیے راستہ کھلے گا اور ہمیں اسلام صحیح طرح سے سمجھ آئے گا۔ ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اہل قرآن کہلاتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں۔ قرآن حدیث کے بغیر نہیں سمجھ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحتیں کی ہیں اور قرآن مجید امت کو سمجھایا ہے۔ چوتھا کام ذمہ یہ لگا، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ وہ آیات کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف کرے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، معاشرہ بدترین معاشرہ تھا، اس زمانے کے لوگ اس زمانے کے بدتر لوگ تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا،
چھوٹی چھوٹی بات پر قتال کرنا اور اپنے قبائل کو ختم کر دینا، ماں باپ کو عزت اور احترام نہ دینا، باپ کے انتقال کے بعد ماں سے نکاح کر لینا، اتنے غلیظ تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ 4 کام آپ کے ذمے لگائے تو آپ نے 4 کاموں کا حق ادا کر دیا۔ تلاوت خوب سنائی، کتاب اور سنت کی تعلیم دی، ایسی تعلیم دی کہ انہیں باعمل کر کے چھوڑا۔ اللہ اکبر! ایک ہوتی ہے تعلیم، محض تعلیم، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی کہ انہیں باعمل بنا کے رکھ دیا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ کچھ دنوں کے بعد وہ آیات آنے والی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا امت کے لیے کہ لوگوں اگر تم انہی جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر راہ پاؤ گے ہدایت والی۔ اس پر انشاءاللہ وہیں پر بحث کر لیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک بھی کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن صحابہ نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، وہ اندر بھی پاک ہو گئے، باہر بھی پاک ہو گئے، اتنے پاک ہوئے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اولئک هم الوارثون، وہ جنت کے وارث ٹھہرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست طاقت والے اور حکمت والے ہیں، اور آپ کے سامنے ایسا کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبولیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں آپ کی یہ دعا قبول کرتا ہوں، آپ کی اولاد میں سے ایک نبی ان صفات والا آئے گا اور وہ لوگوں کی کیا ہے اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔